قرآن میں سورہ بروج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ بروج یہ سورہ مکی ہے، یعنی اس سورہ پاک کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، اور اس سورہ کا نام جو البروج رکھا گیا ہے یہ اس سورہ پاک کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں شروع میں فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، تو یہ پہلی آیت میں جو بروج ہے اسی بروج سے اس سورہ پاک کا نام سورہ بروج رکھا گیا۔ اس سورہ پاک کی بہت اہمیت ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ اور وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے تو اس میں اس سورہ پاک کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کی جائے جن سورتوں کے شروع میں وَالسَّمَاءِ کا لفظ ہو، جس کے شروع میں وَالسَّمَاءِ کا ذکر ہو، اس سورہ پاک کو عشاء کی نماز میں پڑھی جائے۔ اب دیکھنا ہے کہ کتنے ایسے سورہ پاک ہے کہ جس کے شروع میں وَالسَّمَاءِ ہے، اس سورہ پاک کو چاہیے کہ عشاء کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں اس سورہ پاک کی تلاوت کی جائے سورہ فاتحہ کے بعد۔ لیکن یاد رہے سورہ فاتحہ عشاء کی نماز میں جو کہا گیا ہے کہ پڑھنے کو، یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ کوئی واجب نہیں کہ عشاء کی نماز میں انسان وَالسَّمَاءِ کا ہی والی سورت کو پڑھے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، بس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا پڑھا کرتے تھے تو صحابہ کرام نے اس کو منقول کر دیا، ٹھیک ہے نا، نقل کر دیا۔ ویسا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس بھی پڑھیں گے، سورہ فلق بھی پڑھیں گے، سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آئیے اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ مَشْهُودٍ، یہ تین آیت دیکھیں، اللہ کیا فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یہ بروج والے ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے کس کی؟ بروج والے آسمان کی اللہ نے قسم کھایا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے کہ جس دین کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَشَاهِدٍ مَشْهُودٍ، اور اس دین کی اللہ نے قسم کھایا ہے جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یہ بروج والے آسمان کی اللہ نے قسم کھایا ہے۔ بروج ہے کیا چیز؟ تو دیکھیں بروج جو ہے نا، اصل میں بروج یہ برج کی جمع ہے، یعنی پلورل ورڈ ہے، سنگولر ورڈ جو ہے یہ برجن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا معنی جو ہے نا بلند عمارت اور محل کے، یعنی بلند والی چیز جو ہو، بلند محل جو ہو، اونچی بلڈنگ جو ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ برج بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے لندن میں برج خلیفہ جو ہے وہ برج کا معنی کیا ہے؟ وہ برج کا معنی یہ ہے کہ وہ بلند عمارت والی، لمبی عمارت والی کیا ہے؟ لمبی گنبد والی، لمبی عمارت والی یہ بلڈنگ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام برج رکھا گیا۔ اچھا، اور گنبد اور ستارے کے مقام کو بھی برج کہا جاتا ہے۔ آسمان کا 12واں حصہ جو رصد گاہوں سے دکھائی دے اس کو بھی برج کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں علم سائنس اور علم نجوم، علم ہیئت، ان تینوں علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ کیا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قسم کھایا؟ برج والے آسمانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا۔ علم ہیئت والے یہ کہتے ہیں کہ آسمان کی تعداد کتنے ہیں؟ 9 ہے۔ آسمان کی تعداد کتنے ہیں؟ 9 ہے۔
اور 7 آسمانوں میں سے ہر آسمان میں ایک ستارہ ہے، ایک سیارہ ہے۔ 7 آسمان ہے اور 7 آسمان میں سے ہر آسمان میں ایک سیارہ ہے۔ اور علماء حیت نے آسمان کی تعداد کو 9 گنایا ہے، اور عام طور پہ ہم کیا جانتے ہیں آسمان کتنے؟ 7 ہے نا؟ اور ہر 7 میں ہر یہ آسمان پر ایک سیارہ ہے نا؟ تو گویا کہ 7 آسمان میں کتنے سیارہ ہوئے؟ 7 سیارہ۔ تو سیاروں کی تعداد میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ سیاروں کی تعداد کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں۔ وہ ان کا نام سن لیجئے: قمر، زحل، عطارد، شمس، مشتری، مریخ اور زہرہ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8واں اور 9واں جو بڑھاتے ہیں، یعنی 7 کے بجائے 9 آسمان کو کہتے ہیں، تو وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ دیکھیں، 8ویں آسمان وہ لوگ اس ستارے کو کہتے ہیں جو گردش نہیں کرتا، جو ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور 9ویں آسمان جس کو فلک اطلس کہتے ہیں، اسے وہ لوگ 9ویں آسمان گردانتے ہیں۔ تو جو لوگ 9ویں آسمان گردانتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ 8ویں آسمان میں ایک ستارہ ہے جو گردش نہیں کرتا ہے۔ اور 9ویں آسمان کیا ہے؟ 9واں آسمان وہ ہے جس کو جو فلک اطلس ہے، جس کو فلک اطلس کہتے ہیں، وہ 9واں آسمان ہے۔ اور جو 7 آسمان بچا، ان 7 آسمانوں پر جو 7 آسمان کو ہم جانتے ہیں، ان 7 آسمانوں میں ایک سیارہ ہے نا؟ تو ایک سیارہ ہے، تو گویا کہ 7 آسمان میں 7 سیارہ ہوا، اور 7 سیارہ کا نام ہم نے بتا دیا، وہ قمر ہے، زحل ہے، عطارد ہے، شمس ہے، مشتری ہے، مریخ ہے اور زہرہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں بروج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بروج کیا ہے؟ یہ بروج کل ٹوٹل جو ہے نا، یہ بروج میں نے بتایا، بروج کا ڈکشنری اعتبار سے معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند اور محل معنی ہوتا ہے۔ اور یہ ٹوٹل جو برج ہے، یہ بروج ٹوٹل جو ہے 12 ہے، یعنی بروج کی تعداد کتنے ہیں؟ 12 ہے۔ پہلا کیا ہے وہ سن لیں، حمل ہے، دوسرا سور ہے، تیسرا جوزہ ہے، تیسرا سرطان ہے، چوتھا سرطان ہے، 5واں اسد ہے، 6واں سنبولہ ہے، 7واں میزان ہے، 8واں اقرب ہے، 9واں قوس ہے، 10واں جدہ ہے، 8واں دلو ہے، اور 12واں کیا ہے؟ حوت ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بروج کہتے ہیں۔ اور یہ بروج کیا ہے؟ اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے آپ، یہ بروج جو ہے نا، یہ بروج یہ سورج اور ایک ستارہ کی طرح ہے، ستارہ ہی ہے، یا ستارہ یا سورج کو کیا کہہ لیجئے؟ بروج کہہ لیجئے۔ یہ ٹوٹل کتنے ہوئے بروج؟ یہ 12 بروج ہوئے، اور یہ 12 بروج میں سے ہر برج ہے نا، ایک مرتبہ سورج ہر مہینے میں، یہ سورج ہر مہینے میں ایک برج کی مسافت طے کرتا ہے۔ جو سورج اور ستارہ ہم دیکھتے ہیں نا، یہ سورج اور ستارہ کو چکر لگانے میں ایک برج کا 1 مہینہ ٹائم لگتا ہے۔ تو گویا کہ 12 برج کو ایک سورج کو چکر لگانے میں 12 مہینہ لگا، اسی وجہ سے یہ سال کتنے ہیں؟ 12 مہینے کے کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ 12 یعنی ایک ستارہ 12 بروج کی مسافت طے کرنے میں اسے 12 مہینہ لگتے ہیں۔ پھر وہ جب پہلے والے بروج پر پہنچتا ہے تو پھر نیا سال کا شروعات ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور یہ ہم دیکھتے ہیں، جو گرمی دیکھتے ہیں، سردی دیکھتے ہیں، موسم خزاں دیکھتے ہیں، موسم بہار دیکھتے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام یہ اسی بروج کے بدلنے کی وجہ سے، یہ کبھی گرمی ہوتا ہے، کبھی ٹھنڈا ہوتا ہے، کبھی موسم بہار آتا ہے، کبھی موسم خزاں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 12 ہے، یہ علم سائنس میں بتا رہا ہوں، گویا کہ قرآن سے بھی علم سائنس کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو یہ جو 12 بروج ہوئے، یہ 12 بروج میں سے ہر بروج کو طے کرنے کے لیے ہے نا، ایک بروج کو طے کرنے کے لیے سورج کو 1 مہینہ ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت آگے میں بتاؤں یہ 12 بروج کی معنی کتنے ہیں، بہت سارا ہے، بیان کرنے لگوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اس کو شارٹ کٹ میں آپ سن لیں۔ ایک جو مہینہ گزرتا ہے، ہر بروج
کو سورج جو ہے نا ایک مہینہ میں مسافت طے کرتا ہے. اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ کس مہینہ میں کون سی بروج کا شروعات سورج کرتا ہے طے کرنے کے لیے. تو دیکھیں اپریل کے مہینے میں حمل، اپریل کے مہینے میں حمل جو برج ہے، بروج ہے، یہ بروج جس کو انگلش میں ارائز کہتے ہیں، اس کی مسافت سورج طے کرتا ہے. اب پورے اپریل کے مہینہ میں مسافت طے کرتا ہے. پھر جب جون کا مہینہ آتا ہے، اپریل، پھر مئی کا جب مہینہ آتا ہے تو اس وقت الثور نامی برج جو ہے نا جس کو انگلش میں ٹورس کہتے ہیں اس کی مسافت کو طے کرتا ہے. جب جون کا مہینہ آتا ہے تو اس میں الجوزاء نامی برج کی مسافت کو سورج طے کرتا ہے جس کو انگلش میں جیمینی کہتے ہیں. چوتھا جولائی میں سورج جو ہے نا السرطان نامی برج کی مسافت کو طے کرتا ہے جس کو انگلش میں کینسر کہتے ہیں. پانچواں اگست میں جو سورج ہوتا ہے وہ اسد نامی جس کو انگلش میں لیو کہتے ہیں، اس نامی برج کی مسافت کو سورج طے کرتا ہے. ستمبر میں السنبلہ نامی برج کی مسافت کو طے کرتا ہے سورج جس کو انگلش میں ورگو کہتے ہیں. جب اکتوبر کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینہ میں سورج المیزان جس کو انگلش میں لیبرا کہتے ہیں اس کی مسافت کو طے کرتا ہے. جب نومبر کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں سورج الاقرب نامی برج کی مسافت کو طے کرتا ہے سورج جس کو انگلش میں اسکارپیو بولتے ہیں. دسمبر کے مہینے میں سورج القوس نامی برج کی مسافت کو طے کرتا ہے جس کو انگلش میں سیگیٹائرس کہتے ہیں. اور جب جنوری کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں سورج الجدی نامی برج کی مسافت کو طے کرتا ہے جس کو انگلش میں کیپریکارن بولتے ہیں. جب فروری کا مہینہ آتا ہے تو اس فروری کے مہینے میں سورج الدلو نامی برج کی مسافت کو طے کرتا ہے جس کو انگلش میں ایکواریس بولتے ہیں. جب مارچ کا مہینہ آتا ہے تو اس مارچ کے مہینے میں سورج الحوت نامی جس کو انگلش میں پسس بولتے ہیں اس برج کی مسافت کو طے کرتا ہے. گویا کہ یہ 12 مہینے میں سورج جو ہے نا یہ 12 برج کی مسافت کو طے کرنے میں لگا رہتا ہے. جب ایک برج کی مسافت کو ختم ہو جاتا ہے، جب دوسرا آتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ نئے سال کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو یہ تمام چیزیں بتا دیا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بروج والے آسمان کی قسم کیوں کھایا؟ قسم اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا کہ اہل عرب میں ستاروں اور بروج کے علم کو بہت عظیم علوم میں سے شمار کیا جاتا تھا. اور ہے بھی علم سائنس کیا ہے؟ علم سائنس آج بھی تمام علوم میں جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، چاہے وہ جغرافی، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی علم ہو، ان تمام علوم میں سب سے اہم جو علم کہا جاتا ہے، علم جو کہا جاتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے علم سائنس. ٹھیک ہے نا. تو عرب کے زمانے میں ستاروں کا علم اور بروج کے علم جو ہے نا یہ بہت ہی عظیم علوم میں سے اس کو شمار کیے جاتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کا قسم کھایا. اچھا، اس کی وجہ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں. ایک اقوال یہ ہے کہ ان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کھائی کہ اس میں یعنی بروج میں بہت عجیب و غریب حکمت موجود ہے. کیونکہ ان بروج میں سورج حرکت کرتا ہے اور اس جہان کے فوائد سورج کے دورہ پر موقوف ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جب سورج حرکت کرتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے، کبھی نکلتا ہے، کبھی نکلنے کی کیفیت جو ہوتی ہے، جو یہ نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے نا، تو اس میں انسانوں کے لیے بہت سارے فوائد موجود ہوتے ہیں. جیسے سورج صبح کی جو ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت کی کرنوں کو بدن میں لینی چاہیے، ہے نا. اس وقت کی سورج کی گرمی کو یا اس وقت سورج کی طرف دیکھنی چاہیے اور اس کی تپش کو اپنے جسم میں انسان کو لینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے فوائد موجود ہیں. پھر وہ جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو الگ انسان کے فوائد ہوتے ہیں.
پھر جب وہ ڈوبنا شروع ہوتا ہے تو اس کے الگ فوائد ہوتے ہیں. تو گویا یہ سورج کا نکلنا ڈوبنا اور اس کے جو ہے نا گردشیں جو ہے نا، یہ گردشیں انسان کے لیے بہت ہی بہترین اور فوائد کے حامل ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے السماء والسماء ذات البروج کی اللہ نے قسم فرمایا. دوسری وجہ یہ ہے کہ بروج یہ چاند کی منازل ہیں، اور ان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کھائی کہ ان بروج میں چاند دورہ کرتا ہے، اور چاند کی حرکت سے آثار عجیبہ وجود میں آتے ہیں. یعنی چاند جب حرکت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ عجیب عجیب کیا ہوتے ہیں؟ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا. تیسری وجہ یہ ہے کہ بروج سے مراد جو ہے نا بڑے بڑے سیارے ہیں، بڑے بڑے سیارے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بروج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا. چلیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والیوم الموعود، اور اس دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا جس دن کا وعدہ کیا گیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا تفسیر آپ لوگوں نے پڑھا، آپ یہ بتائیں کہ والیوم یہاں یوم سے مراد کیا ہوگا؟ اگر آپ نے صحیح معنوں میں کلاس کو جوائن کیا ہوگا تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ یہاں یوم سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے. اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا؟ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے. لہٰذا یہاں الیوم سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے. اور والموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ مراد ہے. چلیے آگے اللہ کیا فرمایا؟ وشاہدین. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وشاہدین و مشہود، ہے نا. اللہ فرمایا وشاہدین و مشہود، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن حاضر کی اور جس کو حاضر کیا جائے، ان دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے. دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا. دیکھیں یہاں پر شاہد کا مطلب، یہ شاہد کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں. آپ یہ دیکھیں شاہد کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ حاضر کے ہیں، یعنی پریزنٹ کے ہیں. اور مشہود کا معنی کیا ہے؟ جس کو حاضر کیا گیا اس کو کیا بولیں گے؟ مشہود بولیں گے. اب یہاں پر دیکھیں شاہد اور مشہود کے معنی میں اختلاف ہے، کئی اختلاف ہے، یعنی لگ بھگ 8 اختلاف ہے. 8 اختلاف کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ شاہد سے مراد کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. شاہد سے مراد کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. اور اس پر وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں، ہے نا. وہ حدیث کیا ہے وہ بھی سن لیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ جس دن کا وعدہ کیا گیا وہ قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود یوم عرفہ ہے، اور شاہد جو ہے یوم جمعہ ہے. یعنی یہ حدیث پیش کر اس وجہ سے کر رہے ہیں، وہ اپنے موقف کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہاں شاہد سے مراد کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد کیا؟ عرفہ کا دن ہے. ایک قول. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں شاہد سے مراد کیا ہے؟ ہر دن اور ہر رات ہے. اس پر وہ حدیث پیش کرتے ہیں، حلیت الاولیاء میں موجود ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن بھی بندے پر گزرتے ہیں وہ اس سے ندا کرتا ہے. یعنی دن اور رات کیا کرتا ہے؟ بندہ سے ندا کرتا ہے، اے ابن آدم میں آج نیا پیدا کیا گیا ہوں تمہارے لیے، اور آج تم مجھ میں جو بھی عمل کرو گے میں اس پر تیرا شہید یعنی گواہ ہوں گا. اگر تو مجھ میں یعنی دین میں یا رات میں تو مجھ میں نیک کام کرو گے تو کل میں یعنی کل میں مطلب قیامت کے دن میں تمہارا گواہ بنوں گا. اگر میں گزر گیا یعنی دن کہہ رہا ہے رات کہہ رہا ہے، اگر میں چلا گیا تو پھر تم دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکو گے. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث پیش کرتے ہیں. دو ہو گیا. ایک قول کیا ہے؟ شاہد سے مراد جمعہ، مشہود سے مراد عرفہ کا دن. دوسرا قول کے مطابق کیا ہے؟ شاہد سے مراد کیا ہے؟ یہ دن اور رات ہے. تیسرا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حسن بصری اور سعید بن جبیر کا قول ہے کہ شاہد سے مراد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. سورہ نساء میں آیت نمبر 79 کو تلاوت کرتے ہوئے کہتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا،
اور اللہ ہی کیا ہے؟ کافی ہے، اللہ کافی گواہ ہے، یعنی کافی شاہد ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ اللہ کی صفت کیا بن رہی ہے؟ گواہ بن رہی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسن بصری اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ شاہد سے مراد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اور قول ہے جس میں یہ کہا گیا کہ شاہد سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے سورہ احزاب کی 45 میں، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا اور ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنایا۔ اچھا، ایک قول یہ ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کیا ہے؟ اپنی امتوں پر شاہد ہوں گے۔ تمام انبیاء کرام اپنی امت پر شاہد مطلب گواہ ہوں گے، اور ان کی امت جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ مشہود ہوں گی، یعنی ان کی گواہی دی جائے گی۔ اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ سورہ نساء کے 41 نمبر آیت ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اس وقت آپ کی کیا شان ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے۔ ہر امت سے گواہ لائیں گے مطلب ہر امت سے اس کے نبی کو پیش کیا جائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق شاہد سے مراد تمام انبیاء کرام ہے اور مشہود سے مراد تمام انبیاء کرام کی امت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک قول کے مطابق یہ ہے انسان کا مال بھی یہ کیا ہے؟ شاہد ہے، اس لیے کہ انسان کا مال بھی کل قیامت کے دن اس کے متعلق گواہی دے گا کہ میں نے اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا ہے یا حلال طریقے سے حاصل کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے، 8واں قول یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہے؟ شاہد ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے؟ مشہود ہے نا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران، قرآن مقدس کے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا پس تم سب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ چلیے، یہ ہوا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ اخدود النار ذات الوقود، ہے نا؟ پھر کیا قسم کھایا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، اصحاب اخدود یعنی اخدود والے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ اخدود والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ النار ذات الوقود، اس بھڑکتی آگ والے اخدود والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہو؟ لعنت ہو۔ اذ ہم علیہا، جبکہ وہ قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے کنارے کیا ہو؟ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، اخدود والے قتل کیے گئے، اخدود والے ہلاک ہو گئے، اخدود والے پر لعنت کی گئی۔ اب یہ اخدود والے کیا ہیں؟ دیکھیے، اخدود کہتے ہیں زمین میں لمبا چوڑا گڈھا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اخدود بولتے ہیں۔ اس کی جمع خدادید آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور زمین میں جو لمبا چوڑا گڈھا ہوتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ خندق بولتے ہیں۔ تو اب معنی اس کا کیا ہوا قرآن مقدس کا؟ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کہ خندق والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہو؟ لعنت ہو، یا خندق والے ہلاک کیے گئے، خندق والے قتل کیے گئے، خندق والے پر لعنت بھیجی گئی، ہے نا؟ چلے آگے کیا؟ النار ذات الوقود، یہ خندق والے کیا ہے؟ یہ وہ خندق والے جس نے آگوں کو کیا ہے؟ بھڑکا کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی خندق میں آگوں کو بھڑکا کے رکھے ہوا ہے۔ یہاں پر دیکھیں بہت یہ ہے کہ نجران میں، یمن کے ایک شمال میں ایک شہر ہے جو نجران بن زیدان کی طرف منسوب ہے۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ فطرت میں ایک واقعہ پیش آیا۔ زمانہ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ فطرت ایک نبی
اور دوسرے نبی کے درمیان کے زمانے کو کیا بولتے ہیں؟ زمانے فطرت بولتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے نا، اور اس واقعہ کو، یہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت لمبی حدیث ہے، میں بہت شارٹ کٹ میں بیان کروں گا، تفصیل اگر چاہیے تو میں انشاءاللہ فوٹو کھینچ کے بھیج دوں گا، آپ مانگ سکتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو ایک بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ مجھے ایک بچہ دیجئے جس کو میں جادوگری کو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بچہ کو اس کے حوالے کر دیا کہ تم اس کو جادو سکھاؤ۔ جب وہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے اس بوڑھا آدمی کے پاس جاتا، جادوگر کے پاس جاتا، تو راستے میں ایک راہب نظر آتا تھا۔ وہ راہب کے پاس بیٹھ جاتا تھا تو اس کی راہب کی بات اچھی معلوم ہوتی تھی اس کو، چنانچہ راہب کی بات سننے میں اس کو دیر ہو جاتی تھی، ہے نا، تو وہ جادوگر کے پاس جانے میں اس کو کافی وقت لگ جاتا تھا، دیر ہو جاتا تھا، تو جادوگر اس کو مارتا بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک مرتبہ وہ اس جادوگر کی بات کو اس بچے نے اس راہب کے پاس آ کر کے بیان کیا کہ میں آپ کی بات سننے لگتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم جب لیٹ سے وہاں پہنچتے ہیں تو ہمارا جو استاد ہے، جادوگر ہے، وہ ہم کو مارتا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ جب وہ تم سے پوچھے کہ کہاں تھے تو تم کہہ دینا کہ گھر والے نے ہمیں روک لیا تھا، گھر پہ تاخیر ہو گئی۔ اور جب تم گھر پر پہنچو گے، گھر والے پوچھیں گے کہ تم کو لیٹ کیوں ہوا، تو تم کہہ دینا کہ ہمیں جادوگر نے، ہمارے استاد نے ہمیں روک لیا تھا۔ چنانچہ ایسا معاملہ ایسا ہوتا رہا، کافی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک مرتبہ جب یہ بچہ جب راستے میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک جانور تھا، ایک جانور تمام لوگوں کے راستے کو روکے رکھا تھا، ہے نا۔ تو اس بچے نے یہ سوچا، گمان کیا، اور یہ سوچا، اندیشہ کیا، آج میں آزماؤں گا کہ یہ راہب انسان سچا ہے، راہب انسان اللہ کا پیارا ہے یا وہ جادوگر اللہ کا پیارا ہے۔ چنانچہ اس کو آزمانے کے لیے اس نے ایک ترتیب نکالی، اور لڑکے نے سوچا کہ اس راستے پر جو جانور ہے نا، اس جانور کو پر ایک پتھر ماروں گا، یہ سوچ کر، ہے نا، آج میں آزماؤں گا کہ ساحر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا کہ اے اللہ، اگر تجھ کو راہب کا کام جو ہے نا ساحر سے زیادہ پسند ہے تو اے اللہ اس جانور کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اس بچے نے پتھر اٹھایا اور جانور پر مارا۔ جیسے ہی اس بچے نے جانور پر مارا، کیا پڑھ کر کے، اے اللہ، اگر یہ راہب انسان یہ جادوگر سے زیادہ بہتر ہے تو اے اللہ اس جانور کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے پتھر کو مارا، وہ جانور کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد لوگ آنا جانا شروع کر دے، راستہ جو بند تھا، جام تھا، وہ راستہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ چنانچہ اس انسان نے آ کر کے اس راہب کو یہ بات کہا کہ راہب، کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، میں نے پھر ایسا ایسا بات کہہ کر کے ایسا ایسا کیا، تو کیا وہ جو ہے نا جانور مر گیا اور راستہ خالی ہو گیا۔ تو اس راہب نے کہا کہ قسم خدا کی، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو۔ اور اس راہب نے کہا کہ اے بیٹا، عنقریب تو مصیبت میں پھنسو گے، جب تم مصیبت میں پھنسنا تو پھر تم میرا نام، کسی کو میرا راستہ مت بتانا، کسی کو میرا راستہ مت بتانا، میرا پتہ مت بتانا۔ چنانچہ وہ بادشاہ، وہ نوجوان جو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری دولتوں سے مالا مال کیا تھا کہ وہ اندھا زاد، یعنی جو بچہ پیدائشی جو اندھا ہو اس پر ہاتھ پھیر دیتا تھا تو وہ اندھا پن کیا ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ جس کو سفید داغ کی بیماری ہوتی تھی وہ ہاتھ پھیر دیتا تھا تو سفید داغ ختم ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اس کی شہرت ہو گئی، لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ ہے جو اندھا کو آنکھ واپس کر دیتا ہے، سفید بیماری والوں کو علاج کو دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک قریبی انسان تھا، وہ اندھا تھا۔ اس بادشاہ نے بہت سارے تحفہ تحائف لے کر کے اس بچہ کے پاس آیا۔ جب بچہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے بچہ، میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے نا
اندھا مادر ذات اندھا کو بھی کیا کر دیتے ہو؟ شفا دے دیتے ہو۔ اے بچہ اگر تو مجھ کو شفا دے دیتے ہو تو یہ تمام مال و دولت یہ تمہارے حوالے۔ تو اس بچہ نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں، بلکہ شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میرا اللہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ تو اس راہب نے کہا، اس بچہ نے کہا کہ تم اگر ایمان لا لیتے ہو کس پر؟ اللہ پر جو ایک ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے متعلق دعا کروں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے شفا دے دے گا۔ چنانچہ اس انسان نے ایمان کو قبول کر لیا، ایمان لا لیا۔ پھر اس بچے نے اس انسان کے تعلق سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو واپس کر دیا۔ جب وہ انسان واپس بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تیری آنکھ کو کس نے واپس کی؟ تو اس نے کہا میرا اللہ ہے جس نے میرے آنکھ کو واپس کیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ کیا تم میرے علاوہ کسی دوسرے کو خدا مانتے ہو؟ ہے نا؟ چنانچہ اس انسان نے کہا ہاں میں اس خدا کو خدا مانتا ہوں جو میرا بھی خدا ہے اور تمہارا بھی خدا ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اس انسان کو کافی مارا یہاں تک کہ اس انسان پر کو مجبور کر دیا اس بچے کو کا پتہ بتانے کے لیے۔ اتنا مارا کہ اس بادشاہ نے اس انسان سے اس بچے کا پتہ اگلوا لیا۔ جب پتہ اگلوا لیا تو بچہ کو بلایا گیا۔ جب بچہ کو بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا اے بیٹا میں نے سنا ہے کہ تیری جادوگری جو ہے نا بہت کافی عروج پر چلا گیا ہے۔ اے بیٹا یہ جادوگری جو تم دیکھ رہے ہو نا بہت عروج پر تمہارا چلا گیا ہے۔ تم مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس والوں کو تندرست کر دیتے ہو، بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں بلکہ شفا دینے والا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ پھر اس بادشاہ نے اس بچے کو بھی مارا، اس بچے کو اتنا مارا کہ اس بچے نے اس راہب کا پتہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ جب اس بچے نے اس راہب کا پتہ دیا تو اس بادشاہ نے اس راہب کو پکڑ کر کے بلوایا۔ جب پکڑ کر کے بلوایا گیا تو اس راہب نے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ تو اس راہب نے کہا نہیں میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ایک آری منگوایا۔ آری جانتے ہیں نا جو لکڑی کو کاٹنے کا کام آتا ہے، آری، اس آری کو منگوایا گیا۔ آری کو منگوانے کے بعد پھر اس کے سر پہ 20 سر پہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ تم ابھی اگر دین سے باز آ جاتے ہو اپنے دین سے اور مجھے اپنا خدا مان لیتے ہو تو پھر جو ہے نا ہم تجھے معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے کہا، کوئی کچھ بول رہے ہیں کہا ثاقب بھائی کچھ بول رہے ہیں کیا؟ آپ یہ ہاتھ کا اشارہ دے رہے ہیں، اگر کچھ بولنا ہے تو میوٹ کھول کر کے بولیے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر تم باز آ جاؤ گے ہے نا تو پھر میں تجھے بخش دوں گا، اگر باز نہیں آؤ گے تو اسی آری سے تم کو آدھا آدھا کر دیں گے۔ چنانچہ اس راہب نے کہا میں تنہا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خدا مانتا ہوں، میں اپنے دین سے نہیں پھرنے والا ہوں۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اس کے سر پہ آری رکھ کر کے اس کو 2 آدھا کر دیا اور وہ راہب اسی جگہ انتقال کر گیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے اپنے ساتھی کو بلایا، وہ ساتھی جو اندھا تھا اس کو بلایا۔ بلانے کے بعد اس انسان سے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اگر تم اپنے دین سے پھر جاتے ہو تو تم کو ہم معاف کر دیں گے، ورنہ تجھے آری سے اس راہب کی طرح تجھے بھی چیر دیں گے۔ چنانچہ اس کا ساتھی نے کہا میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہوں، میں کسی دوسرے کو خدا نہیں مانتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس اپنے ساتھی کے بھی سر پر آری رکھا اور دونوں کو اور آدھا آدھا کر دیا۔ تیسری بار جب اس بچے کو بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا اے لوگو، اے ہمارے لشکروں، اس بچے کو ایک بلند پہاڑ پر لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور اس کے بعد وہیں سے اس کو دھکا مار کر کے نیچے پھینک دینا، وہ بچہ مر جائے گا۔ چنانچہ جب اس کے ہمراہیوں نے لشکروں نے لے کر کے اس بچے کو پہاڑ پر چڑھا، پہاڑ کے چوٹی پر چڑھا تو اس بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو جس طرح چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے۔ چنانچہ اچانک زلزلہ آیا، پہاڑ میں جنبش پیدا ہوا اور تمام لشکر کیا ہو گیا؟ گر گیا۔
اور تنے تنہا یہ بچہ بچ گیا۔ یہ بچہ آ کر کے بادشاہ کے پاس آ گیا، اور آنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا اے بچہ تم کو تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھیجا تھا، آخر وہ لوگ کہاں گئے؟ تو اس بچے نے کہا میرے خدا نے مجھے بچا لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کو 20 سمندر میں بھیجا اور کہا جب تم 20 سمندر میں چلے جاؤ گے تو پھر کشتی پر سے اس کو دھکا مار کے سمندر میں پھینک دینا۔ اسی طریقے سے جب اس بچے کو لے جایا گیا، حکم کے مطابق 20 سمندر میں جب پہنچا گیا تو لوگوں نے سوچا کہ اس کو پلٹ دے، تو اس بچے نے دعا کی اے اللہ تو اگر مجھے چاہے تو تو مجھے بچا سکتا ہے نا۔ چنانچہ جیسے اس بچے نے یہ بات کہی فوراً وہ کشتی کیا ہو گیا؟ پلٹ گیا، تمام کے تمام لوگ ڈوب گئے، اور پھر یہ بچہ نکل کر کے بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے خدا نے مجھے بچا لیا ہے اور تمہارے ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس بچے نے کہا اے بادشاہ سنو، تم مجھے ایسے نہیں مار سکتے ہو، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو گاؤں کے تمام لوگوں کو بلا لو، گاؤں کے تمام لوگوں کو بلانے کے بعد تم مجھے سولی پر چڑھا دو، ٹھیک ہے نا، اور پھر میرے کمان میں سے تیر کو نکالو، پھر میرے کمان میں سے تیر نکالنے کے بعد تیر کو مجھ پر مارو، تب مجھ پر یہ دعا کر کے مارو کہ اے اللہ تبارک و تعالی، دعا کر کے مارو کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اگر یہ دعا پڑھ کر کے تم مجھ پر تیر چلاؤ گے تو پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے دے گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ اس کے حکم کے مطابق پورے لوگوں کو جمع کیا، پورے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ہے نا اس کو سولی پر چڑھایا گیا، پھر اس کے کمان سے تیر کو نکالا گیا، اور تیر چلاتے وقت یہ کہا گیا کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ چنانچہ جیسے اس نے تیر مارا اس بچے کے کنپٹی پر جا کر کے لگا، جیسے کنپٹی پہ لگا بچے نے اپنے کنپٹی پر ہاتھ رکھا، فوراً وہ انتقال کر گیا۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد تمام لوگوں نے جو وہاں پر تھے سب لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ہے نا، سب لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ جب سب لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو لوگ بادشاہ کے پاس خبر پہنچائی گئی کہ آپ یہ سوچے تھے کہ ایک بچے کو سولی پر چڑھا دیں گے تو لوگ کیا ہوں گے؟ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس کا معاملہ الٹا ہو گیا، آج پورے لوگ کیا ہو گئے؟ اسلام کو قبول کر لیے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے کیا کہا؟ لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں تم ہر گلی کے سیرے پر تم جو ہے نا گڈھا کو کھود دو۔ چنانچہ سب سیرے پر گڈھا کو کھود دیا گیا، ہر گلی کے سیرے پر شروع میں گڈھا کو کھود دیا گیا، اس میں آگ بھڑکا دیا گیا، اور اس کے بعد لوگوں کو کہا گیا کہ تم اللہ کا انکار کرو، ہے نا، پھر اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ، اگر نہیں پلٹو گے تو تم کو اسی آگ میں دھکا مار کے گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اصحاب الاخدود، ہے نا، کیا ارشاد فرمایا؟ اصحاب الاخدود، یہی اخدود والے ہیں، ہے نا، جو گڈھے ہر راستہ کے دروازے پر کیا کھودا گیا؟ ہر راستہ کے دروازے پر یہ گڈھا کھود دیا گیا تاکہ جو لوگ اپنے دین کی طرف نہیں لوٹیں گے تو پھر ان کو گڈھا میں دھکا مار کر کے گرا دیا جائے گا، ہے نا، وہی گڈھے والے ہیں۔ النار ذات الوقود، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ یہ گڈھا کون ہے؟ یہ خندق کیسا ہے؟ یہ خندق وہ اس آگ کی طرح ہے جو بھڑک رہا ہے، یعنی خندق کو ہے نا آگ سے بھر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا گیا کہ تم اپنے دین کی طرف اگر نہیں لوٹو گے تو پھر تم کو جہنم میں اسی گڈھے میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے دین سے باز نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کیا، چنانچہ لوگوں کو اس میں ڈالتا گیا۔ جب آخر میں ایک عورت کو اس گڈھے میں ڈالنے کی بات آئی، ہے نا، تو وہ عورت ہچکچانے لگی کہ ہم گڈھے میں آگ میں کودیں گے کیا؟ تو کیسے کودیں گے؟ تو اس کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس چھوٹے سے بچے نے کہا امی جان آپ اس میں کود جائے، کوئی دقت نہیں ہے،
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کریں آپ حق پر ہے، آپ خود بھی جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ حق راستے پر ہے۔ چنانچہ انہی لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ کون؟ یہی اخدود والے، ہے نا، یہی اصحاب خندق والے، ہے نا، تمام لوگوں کو اس جہنم اس خندق میں ڈال دیا گیا جس خندق کو آگ سے بھرا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ ہم علیہا قعود، جبھی تو وہ لوگ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کے کنارے پر بیٹھ کر کے، یعنی اصحاب خدود جو تھے وہ کیا ہوا، گڈھا کھود کر کے آگ بھڑکا دیے، اس کے بعد سائڈ سے بیٹھ گئے، ہے نا، اور لوگوں کو، مومنوں کو اسی میں دھکا دیتے رہے اور وہ بیٹھ کر کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ، اذ ہم علیہا قعود، جبھی تو وہ لوگ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں حدیث پاک میں جو ابھی مسلم شریف کی لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں اس راہب نے لڑکے سے کیا کہا تھا؟ جب تم کو ساحر سے خوف ہو، ہے نا، ڈر ہو، تو تم کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا ہے، جھوٹ ہوا نا؟ اور جب گھر والے پوچھے تو کہہ دینا کہ ہمیں ساحر نے روک لیا تھا، یہ جھوٹ ہوا نا؟ تو گویا کہ جھوٹ کی تعلیم دینا ہوا، تو یہ صحیح کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ ضرورت کی وجہ سے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ غور سے سنیں گے، خصوصاً اپنے دین کا جب معاملہ ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کا جب معاملہ ہو، تو اس وقت جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہ جائز اور مستحسن امر ہے، بہتر امر ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی کو دین سے روک رہا ہو، اس موقع پر بھی جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جائز ہے نا؟ کوئی شخص ہمارے گردن پر تلوار رکھ دے اور اس کے بعد کہے کہ تم اگر دین کا انکار نہیں کرو گے تو تمہیں جہنم رسید کر دیں گے، اپنی زبان میں وہ انسان کہے، تو ایسی صورت میں ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ اجازت ہے کہ تم کیا کرو؟ انکار کر دو، اس لیے کہ ایمان دو چیز کا نام ہے، تصدیق بالقلب، دل سے اقرار کرنے کا، اور اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنے کا۔ یہ دو چیزوں کا مجموعہ جو ہے نا، ان دونوں کو ملا کر کے ایمان ہے، دونوں کو ملا کر کے ایمان بنتا ہے، یعنی دل سے بھی اقرار کرے اور زبان سے بھی اقرار کرے۔ اور دل کا جو ہے نا اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ زیادہ اہم ہے۔ زبان سے آدمی اگر پریشانی ہو، اگر کوئی مصیبت میں پھنسا ہو تو زبان سے انکار کر سکتا ہے، لیکن ویسی صورت میں بھی کیا ہے؟ دل سے انکار نہیں کر سکتا، دل سے اقرار کرنا ہوگا۔ زبان سے انکار کر سکتا ہے لیکن دل سے اقرار کرنا ہوگا، اسی کو رخصت کہا گیا، رخصت دیا گیا ہے۔ لیکن ویسی صورت میں بھی زبان سے اقرار کرنا، انکار نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ زیادہ بہتر اور اولا ہے۔ چلیے، ایک ہوا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جب اس لڑکے کو اذیت دی گئی تو اس نے راہب کا پتہ بتا دیا، حالانکہ کیا تھا؟ راہب نے منع کیا تھا نا کہ اے بیٹا تم مصیبت میں پھنسو گے تو میرا راستہ، میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ تو آخر اس لڑکے نے راہب کی رہنمائی کیوں کیا؟ جبکہ راہب نے اسے یہ کہا تھا کہ اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر میرا پتہ نہ بتانا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لڑکا کیا تھا؟ ابھی نابالغ تھا۔ اگر اس کو بالغ مان لیا جائے، وہ لڑکا اصل میں کیا تھا؟ نابالغ تھا، لیکن اگر اس کو بالغ بھی مان لیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس راہب کو قتل کر دیا جائے گا، راہب کو قتل کر دیا جائے گا، اس بچے کو معلوم نہیں تھا۔ اگر بچے کو معلوم ہو جاتا کہ اس راہب کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے سر پہ آری رکھ کر کے اس کو آدھا آدھا کر دیا جاتا، تو وہ بچہ کبھی بھی اس راہب کا پتہ نہ دیتا۔ اور راہب نے اپنا پتہ بتانے سے منع کیا تھا، لیکن لڑکے نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا۔ راہب نے، میں نے آپ کو بولا کہ تم میری بات کسی کو مت بولنا، میں نے نہ بولا، اپنے وعدہ نہیں نہ کیا۔ تو اسی طریقے سے راہب نے کہا تھا کہ میری بات، میرا پتہ کسی کو مت بتانا، تو لڑکے نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا، لڑکے نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ جب وعدہ نہیں کیا تھا تو وعدہ خلافی کہاں سے ہوا؟ جب وعدہ نہیں کیا تو وہ کہہ بھی دیا تو کیا دقت ہے؟ علاوہ ازیں لڑکا اذیت کے ہاتھوں سے مجبور ہو گیا تھا، اس کے باوجود اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ لڑکے پر اتنا ظلم و زیادتی کیا گیا، اتنا مارا گیا
کہ لڑکا مجبور ہو گیا، اصل وجہ یہ تھا، اسی وجہ سے اس نے بول دیا تھا، ورنہ اس نابالغ بچہ یا بالغ بچہ بھی مان لیا جائے تو بالغ بچہ کبھی بھی اپنے استاد یا راہب کا کبھی بھی پتہ نہ بتاتا۔ اچھا، ایک اعتراض، دو اعتراض ہو گیا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اس لڑکے نے کیا کہا تھا؟ اس لڑکے نے یہ کہا تھا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے ایسے ایسے کرو، سولی پر چڑھاؤ، پھر میرے ترکش سے کمان سے ترکش نکالو، پھر مجھے مارو، یہ کہہ کر کے کہ اس رب کے نام سے جو اس بندے کا خدا ہے، تب ہم مر جائیں گے۔ تو گویا کہ اپنی موت پر کسی کو رہنمائی کرنا ہوا، اور اپنی موت پر کسی کو رہنمائی کرنا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو آخر اس لڑکے نے اپنے قتل پر معاونت کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قاضی عیاض نے کہا لڑکے نے یہ رہنما اس لیے کی تھی تاکہ لوگوں پر حقانیت واضح ہو جائے، حق ظاہر ہو جائے، اور لوگ حق ظاہر ہونے کے بعد ایمان کو قبول کر لے۔ اسی وجہ سے کہ اس انسان نے اپنے وفات کی معاونت کیا ہے نا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچے کو قتل کر دیا گیا، ترکش سے مار دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام لوگ کیا ہو گئے؟ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ اور جب انسان ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گیا تو پھر یہ نہ دیکھا کہ یہ ہم جہنم میں کود رہے ہیں، چاہے دنیا کی آگ میں کود رہے ہیں یا کہیں کود رہے ہیں، اس لیے کہ جس کے اندر ایمان پختہ ہوگا نا، جس کے اندر ایمان کی مضبوطی ہوگی، وہ یہ نہیں ڈرے گا کہ یہ آگ ہے اور آگ کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو ختم کر دیں، وہ یہ نہیں سوچے گا، بلکہ ہر حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقرار کرے گا، کسی بھی صورت میں اللہ کا انکار نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس لڑکے کا ذکر کیا تاکہ ہے نا تاکہ ان لوگوں کی دین کی راہ میں جو تکلیفیں ہوتی ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کو تکلیفیں ہوتی تھی نا، بہت تکلیفیں ہوتی تھی دین کی تبلیغ کے لیے۔ بسا اوقات تو بہت سارے صحابہ کرام کو پر ظلم و زیادتی بھی کیا گیا۔ یہ ظلم و زیادتی کا ہی نتیجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا ہے نا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ اس بات کی تعلیم دی جائے کہ آپ سے پہلے والے لوگوں پر بھی ایمان لانے کی وجہ سے ہے نا، صرف ایمان لانے کی وجہ سے ان پر ظلم و زیادتی کیا گیا تھا۔ آپ بتائیں نا، اس بادشاہ کی نظر میں ان لوگوں کی غلطی کیا تھی؟ بادشاہ کی نظر میں ان لوگوں کی غلطی یہی نہ تھی کہ اس نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اپنا معبود مانا تھا، ایک جانا تھا، یہی نہ غلطی تھی بادشاہ کی نظر میں؟ تو اے صحابہ کرام، آپ سے پہلے والے لوگوں پر بھی کیا ہوا؟ یہ ظلم و زیادتی ہوا۔ اس وجہ سے اگر آپ کے راستے میں اگر مصیبتیں بھی آئے تو مصیبتوں سے گھبرائے نہیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے والے نبیوں پر بھی، آپ سے پہلے والے نبیوں کی امتوں پر بھی ایسا ہو چکا ہے، اس لیے گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا چرچا کرتے رہیں۔ اچھا، قاضی ابو بکر بن عربی نے کہا کہ ایمان بچانے کے لیے جان دینے کا عمل اب منسوخ ہو چکا۔ ایمان بچانے کے لیے جان دینے کے لیے کا عمل منسوخ ہو گیا، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایمان اجتراب کہہ لے، یا کوئی انسان سر پہ تلوار ڈالا ہو، اس کے بعد کہے کہ تم ایمان کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، تو اب کیا کرے؟ ایسی صورت میں رخصت دی گئی ہے۔ کیا دی گئی ہے؟ رخصت دی گئی ہے کہ تم کیا کرے؟ زبان سے انکار کر سکتے ہو، لیکن ویسی صورت میں بھی دل سے اقرار کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ایمان بچانے کے لیے جان دینے کا پہلے جو حکم تھا وہ اب کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ یعنی اب ایسی صورت میں، اب اس زمانے میں اگر کسی کے ساتھ ایسا سچویشن ہو جائے کہ کسی نے سر پر تلوار رکھ دیا ہو اور اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو، تو اب وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار زبان سے کر سکتا ہے، یہ رخصت دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضرت غلام
غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے. جس شخص میں یہ حوصلہ اور ہمت ہو کہ وہ جان جانے کی پرواہ کیے بغیر دین حق پر جم سکے اور ڈٹ سکے تو اس کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ عزیمت پر عمل کرے. رخصت کے چکر میں نہ پڑے بلکہ عزیمت پر عمل کرے. جس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو، ہمت ہو، طاقت ہو کہ وہ اللہ کا انکار نہ کرے، سر دے دے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہ کرے، ہے نا. یہ عزیمت پر عمل کرنا غلام سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ابھی بھی ہمارے نزدیک کیا یہ بہتر اور اولا ہے. ہاں رخصت ان لوگوں کے لیے ہے جس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو. اچھا، اور عزیمت ہے وہ کلمہ کفر نہ کہے خواہ اس کی جان چلی جائے، ہے نا. حضرت ایک حدیث پاک سن لیں. حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں وضو کرا رہی تھی تو آپ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ بالکل شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ بالکل کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تم کو آگ میں جلا دیا جائے پھر بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہ کرنا. تو غلام سعیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں عزیمت پر عمل کرنا یہ کیا ہے، بہتر ہے کہ جان چلی جائے، آگ میں انسان کود جائے، اس کے جسم کے حصے کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، پھر بھی ویسی صورت میں انسان کیا کرے، اپنی زبان سے اللہ کا انکار نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے. ٹھیک ہے نا. لیکن جان لیں رخصت پر عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. رخصت کیا ہے؟ رخصت یہ ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو آپ زبان سے انکار کر سکتے ہیں، یہ رخصت ہے. اس پر عمل کرنا کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. اب کیسے عمل کر سکتے ہیں اس کے حدیث پاک سن لیں. حضرت عمار بن یاسر ہے نا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو آیت ہے نا، یہ جو آیت ہے، یہ آیت جو ہے نا عمار بن یاسر کے متعلق ہے. وہ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ مشرکین نے حضرت عمار کو، ان کے والد کو اور یاسر کو، ان کے والد یاسر کو اور ان کی ماں سمیہ کو اور حضرت صہیب کو، حضرت بلال کو، حضرت خباب کو، حضرت سالم کو پکڑ لیا اور ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیا، ہے نا. ایک بادشاہ نے، ایک ظالم بادشاہ نے، مشرکین نے، ہے نا. چنانچہ حضرت سمیہ کو انہوں نے 2 اونٹوں کے درمیان باندھ دیا. 2 اونٹوں کے درمیان باندھنے کے بعد اس نے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرو، لیکن حضرت سمیہ نے اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہ کیا. اور چنانچہ ایسا ہوا کہ نیزہ دونوں اونٹوں کے درمیان، دو اونٹوں میں ان کے جسم کو باندھ دیا گیا، دونوں پیر میں باندھ دیا گیا. پھر ان کے شرمگاہ پر تیر سے وار کیا گیا. اس قدر تیر سے وار کیا گیا کہ جب ابو جہل آیا تو اس کمینے نے حضرت سمیہ کو گالی تک دیا، اور ابو جہل نے گالی دینے کے بعد اس کے شرمگاہ جس کو اندام نہانی کہتے ہیں اس پر تیر چلایا اور تیر سے اس قدر مارا کہ تیر ان کے اندام نہانی سے سر کی طرف سے باہر آ گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد تمام مردوں سے اور یہ کہا کہ یہ، اور حضرت سمیہ کے بارے میں برا بھلا کہا، اپنی زبان سے بھی حضرت سمیہ کے بارے میں ایسے الفاظ جیسے ابو جہل نے کہا تھا نکالنے میں مجھے شرم آتی ہے. چنانچہ ان کو قتل کر دیا گیا. ان کے خاوند، ان کے شوہر حضرت یاسر کو بھی قتل کر دیا گیا. اور یہ دونوں یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں، ہے نا. پہلے تھے جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیا گیا، حضرت سمیہ کو اور حضرت یاسر کو. سمیہ کے شوہر کا نام حضرت یاسر تھا، سب سے پہلے شہید کیا گیا تھا. اور رہے عمار تو ان سے انہوں نے جبریہ کفر کا کلمہ کہلوایا گیا کہ تم کفر کا کلمہ کہو. چنانچہ انہوں نے حضرت عمار نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبراً مشرکین کے کہنے پر ظلم و زیادتی کے باعث حضرت عمار نے اپنے زبان سے، صرف زبان سے، دل سے نہیں، زبان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک عمار جو ہے نا یہ سر سے لے کر کے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، ایمان سے بھرا ہوا ہے، اس کے گوشت اور خون میں ایمان رچ چکا ہے، بس چکا ہے۔ عمار ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے تو روتے ہوئے آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے تھے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ایسے آقا ہونی چاہیے۔ حضرت عمار کی آنسو پوچھ رہے تھے، میرے آقا نے آنسو پوچھنے لگے اور فرما رہے تھے، اگر وہ جب پوچھا، میرے آقا نے پوچھا اے عمار بتا یہ کفر، یہ ظلم، یہ ظالموں نے، اس مشرکین نے تیرے ساتھ کیا کیا کیا؟ تو حضرت عمار روتے روتے کہے یا رسول اللہ اس نے مجھ پر کافی ظلم و زیادتی کیا، اس نے مجھے آپ کو گالی دینے تک کہا ہے نا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے عمار بتاؤ کیا تمہارا دل مطمئن ہے؟ تو حضرت عمار نے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں تو کبھی بھی ہچکچاہٹ اور وسوسہ پیدا ہی نہیں ہوا، یا رسول اللہ میں نے صرف اور صرف زبان سے انکار کیا ہے، دل سے میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے عمار یہ کفار و مشرکین اگر تجھے دوبارہ یہ بات کہہ دے کہ تم میرے آقا کو گالی دو، تم میرے آقا کو برا بھلا کہو، تم میرے آقا کی خدا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرو، تو اے عمار تو کہہ دینا کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے سر سے لے کر کے پیر تک، تیرے رگ میں، تیرے ہر خون میں یہ ایمان کی دولت بس چکی ہے۔ یہ کسی انسان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس ایمانی جذبہ کو، اس ایمانی طاقت کو باہر نکال کر کے پھینک سکے۔ پتہ کیا چلا کہ یہاں رخصت پر عمل کیا جا سکتا ہے نا۔ اگر ہمارے جسم پر کوئی تلوار رکھ دے تو اسی صورت میں کیا کرے؟ زبان سے انکار کر سکتے ہیں، یہ رخصت ہے، لیکن ویسی صورت میں بھی دل سے اقرار کرنا ہوگا۔ اگر دل سے بھی انکار کر دیے تو پھر آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ چلیے آگے دیکھیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ ظالم لوگ جو ہے نا، یہ اصحاب خندق والے جو لوگ تھے، وہ لوگ کیا کر رہے تھے اس کے بارے میں کئی قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب مومنوں کو خندق میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کی روحوں کو آگ سے پہلے ہی قبض کر لیا تھا، ہے نا، اور آگ نے خندق سے نکل کر کے خندق والوں کو جلا ڈالا تھا۔ یعنی یہ آگ والے جو سائڈ کنارے بیٹھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھے، وہ آگ باہر نکلی اور اس خندق والوں کو پکڑ کر کے اسی میں خندق میں ڈال دیا، اور سب کو، تمام مشرکین کو اسی خندق میں ڈبو دیا اور جلا دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مومنین نجات پا گئے اور خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے کفار جل گئے، یعنی مومنوں کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قبض کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو خندق والے تھے، اس خندق والے کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلا کر کے، خندق میں ڈبا کر کے، جلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دردناک سزا دی اور اسے موت کا سزا دیا، ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور یہ لوگ ہے نا، اور وہ خود گواہ ہیں، یعنی کون لوگ؟ یہ لوگ، یعنی اصحاب خندق والے خود گواہ ہیں اس پر جو مومنین کر رہے ہیں، اس پر خود یہ اصحاب خندق والے کیا ہے؟ گواہ ہیں۔ وَمَا نَقِمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں مسلمانوں کا کیا برا لگا، ہے نا، کیا برا لگا مگر یہ کہ یعنی وَمَا نَقِمُ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں نے یعنی مومنین نے یہ کفار و مشرکین کا کچھ برا نہ کیا مگر یہ کہ اس مومنین نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا تھا، یہی تو اس کی سزا تھی، ہے نا۔ وما نقموا منہم، اور مومنوں کی اور ان کو یعنی کفار و مشرکین کو مومنوں کی صرف یہ بات ناگوار گزری کہ اس نے اللہ پر ایمان لایا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا، یہ مومن کی کوئی گناہ نہیں تھا،
ان کفار و مشرکین کے نزدیک مومنوں کا گناہ یہ تھا صرف کہ اس نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا تھا، صرف یہ گناہ تھا، ہے نا، باللہ العزیز الحمید، جو عزت والا اور خوبیوں والا ہے نا، الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اس کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت ہے، یعنی کس کے لیے؟ باللہ العزیز الحمید کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عزت والا ہے اور جو خوبیوں والا ہے نا، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر چیز کو پرگواہ ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بندہ ایک مومن کیا کر رہا ہے اور ایک مومن کیا نہیں کر رہا ہے، ایک انسان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو، مومن مرد اور مومن مرد عورتوں کو تکلیف پہنچائی، پھر ان لوگوں نے توبہ نہ کیا، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہاں پر دیکھیں کافروں کے لیے دو عذاب کا ذکر کیا گیا، فلہم عذاب جہنم، ایک عذاب کیا؟ جہنم کا عذاب، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا عذاب، دو عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخر دو عذاب کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو تکلیف دیا، تکلیف پہنچایا، اور اس نے توبہ نہ کیا، تو ان کے لیے دو عذاب، ایک جہنم کا عذاب اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا آگ کا عذاب۔ آخر دو عذاب کیوں دیا گیا؟ دو عذاب اس لیے دیا گیا کہ مشرکین کے دو گناہ تھے، تو ظاہر سی بات ہے انسان جتنا گناہ کرے گا تو گناہ کے مطابق ہی نہ اس کو سزا دے گی، تو مشرکین نے دو گناہ کیے تھے، لہٰذا اس کو دو سزا دی گئی۔ دو گناہ کیا تھے؟ دو گناہ یہ تھے کہ خندق میں مومنوں کو ڈالا گیا، ہے نا، ایک یہ چیز ہے نا، ایک یہ چیز کہ خندق میں مومنوں کو ڈالا، اور دوسرا یہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، یعنی کفر کیا، تو ایک کفر کا بدلہ عذاب و جہنم، اور ایک مومنوں کو خندق میں ڈالنے کا بدلہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب الحریق سے کہا گیا۔ مشرکین کے دو گناہ، ایک اس نے اللہ کا انکار کیا، دوسرا گناہ اس نے مومنوں کو خندق میں ڈالا۔ اس دو گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے لیے دو عذاب کو بتایا، ایک جہنم کا عذاب اور ایک آگ کا عذاب۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر دیکھیں ثم لم یتوبوا، پھر اس نے توبہ نہ کیا ہے، توبہ نہ کیا تب ان کے لیے جہنم ہے نا، لیکن توبہ کر دیا تب۔ لیکن جب انسان توبہ کر لیتا ہے نا، جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا، تو وہ لاکھوں آدمی کو قتل کر دیا ہو اگرچہ، ہے نا، لاکھوں آدمی کو قتل کر دے، لیکن بعد میں اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا، تو میرا اللہ بہت بڑا رحمان ہے، بہت بڑا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندے نے لاکھوں آدمی کا قتل کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندے نے پوری زندگی گناہ کیا، ایسا نہیں۔ جیسا کہ دیکھیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، کون؟ حضرت وحشی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، ان کو صحابیت جیسے عظیم مرتبے پر بھی فائز کر دیا، اور انہیں اپنا محبوب بندہ بھی بنا لیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر یہ مشرکین جنہوں نے، جو اصحاب خندق ہے، یہ اصحاب خندق والے اگرچہ مومنوں کو اس آگ میں ڈال دیے، لیکن اگر وہ پھر سچے دل سے اگر توبہ کر لیتے تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب خندق کو معاف کر دیتا، ہے نا۔ لیکن اس نے توبہ نہ کیا تو لو سزا، توبہ نہ کیا تو لو سزا، جہنم کا بھی عذاب چکھو اور آگ کا بھی عذاب چکھو۔ اسی وجہ سے کہا ثم لم یتوبوا، ہے نا، اگرچہ آگ میں ڈال دیا، مسلمانوں کو تکلیف دیا، مومن مردوں کو تکلیف پہنچایا، مومن عورتوں کو تکلیف پہنچایا، اگر توبہ نہ کیا تب، اگر توبہ کر دیا تو ان کے لیے جہنم نہیں ہے، بلکہ جب توبہ انسان کر دیتا ہے سچے دل سے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیے آگے دیکھیں،
اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس کی پوری تفسیر میں نے بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نیک عمل کرنے سے مراد کیا ہے؟ انسان اچھی بات کیا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، آقا کی رسالت کا اقرار کیا، تمام انبیاء کرام کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب ہے نا۔ اور نیک عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نیک عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کو بھی بجا لائے اور حقوق العباد کو بھی بجا لائے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، ماں باپ کا حق بھی ادا کرے، پڑوسی کا بھی حق ادا کرے۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ نیک عمل میں آتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو تیار رکھا ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بہت بڑی کامیابی، ظاہر سی بات ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ کسی انسان نے کوئی کام کر دیا، ٹھیک ہے نا، جیسے مولانا فارغ چشتی صاحب نے ایک کتاب کو ترتیب دیا، جامع اشرف میں ان کا کیا ہوا؟ کتاب کی نشو نمائی ہوئی، کتاب کا اجرا ہوا، تو ان کو کافی خوشی ہوئی، اس لیے کہ یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ تو جب کامیابی کا جب صلہ انسان کو ملتا ہے نا، تو انسان کو ضرور دلی سکون ملتا ہے کہ یقیناً ہم نے کام کیا ہے، اس کام کا صلہ ہمیں مل گیا ہے، لہٰذا ہم نے جو کام کیا وہ کام کیا ہے؟ کامیاب رہا، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ بطش کا معنی کیا ہے؟ بطشہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اور جب یہی بست، جب اس کی صفت شدت ہوگی، یعنی پکڑنے کی صفت شدت ہوگی، مضبوطی ہوگی، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ کسی کو پکڑنا، کسی کو بہت زیادہ ملامت کرنا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور یقیناً میرا رب کی پکڑ تو بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ میرا رب اگر پکڑنے پر آ جائے، انسان کے نام اعمال کا حساب لینے پر آ جائے، تو انسان اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا، اس کا حساب دے ہی نہیں سکتا۔ آگے دیکھ، اللہ فرماتا ہے انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، مرنے کے بعد اٹھانے پر بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ناپاک نطفے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے وجود کو وجود کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انسان کے جسم کو اگر مٹی نے سڑا دیا ہے، تو کیا وہ سڑی ہوئی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسم کو تیار نہیں کر سکتا؟ بالکل تیار کر سکتا ہے۔ کن فیکن، اگر اللہ کہہ دے تو وہ اگرچہ انسان کے جسم کہیں بھی چلا جائے، راکھ کی شکل میں بھی ہو جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے دے تو یہ تمام راکھیں ایک جگہ ہو کر کے انسان کے جسم کو تیار کر دے، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیں، وَهُوَ الغفور الودود، اور وہی بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا ہے، ذو العرش المجید، عرش کا مالک اور عزت والا ہے، غفور بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ معتزلہ نے کہا، ایک یہاں پر سن لے، معتزلہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے نا، بخشنے والا ہے، اور یہ اس کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کرے، ہے نا، یہ معتزلہ نے کہا۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلقاً غفور ہے، مطلقاً بخشنے والا ہے۔ جو اپنے گناہوں پر توبہ کرے اس کو بھی اللہ بخش دیتا ہے، اور جو توبہ نہ کرے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ چلیے، ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی واجب نہیں ہے، دھیان رکھیں، کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو نیک کام کرتے ہیں نا، میں نے اس سے پہلے بھی تقریر کر دی ہے، ہم جو نیک کام کرتے ہیں نا، یہ نیک کام کرنے پر نیک کام کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیتا ہے نا، تو یہ بدلہ دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اس وعدہ کو اللہ پورا کر رہا ہے، بس اللہ پر واجب کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز کا نیک عمل کرنے کے صلے میں ثواب دینے کا
جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اسی وعدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتا ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ توبہ کو محض قبول کرنا یہ اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ اگر وہ کسی کو توبہ قبول نہ کرے تو پھر بھی اس سے کون بات پرس کر سکتا ہے نا، اس کا بخش دینا بہرحال اس کا افضل ہے، خواہ انسان توبہ کرے یا توبہ نہ کرے، اگر اللہ بخش دے تو یہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ آگے دیکھیے، عظمت والے عرش کا مالک ہے نا، کیا فرمایا، عظمت والے عرش کا مالک ہے نا، ذو العرش المجید، عظمت و عزت، عرش کا مالک عزت والا۔ دیکھیے عرش کا جو ہے نا، عرش کا معنی ہوتا ہے تخت، بادشاہ کا تخت، یہ بھی ہو سکتا ہے عرش سے مراد اس سے مراد عرش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر اپنا بہت عظیم تخت بنایا ہو، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں، حل اتاک حدیث الجنود، حل اتاک حدیث الجنود نہیں، فعال لما یرید ہے نا، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو مالک ہوتا ہے نا، مالک جو بھی کرے، غلام جو ہے نا اپنے آقا کے کسی بھی کام پر انگشت نمائی نہیں کر سکتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت میں داخل کرے یا جہنم میں داخل کرے، انسان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ پوچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت دے دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جہنم میں بھیج کر کے پھر جنت میں ڈال دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کے ذریعے سے اپنے بندے کی بخشش کروا دے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طریقے سے انسان کو معاف کر دے یا کسی بھی طریقے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، کسی بھی انسان کو حق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر آواز اٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت نہیں دیا ہے، یہ کسی بندے کے اندر یہ اختیار نہیں ہے۔ وہی کہا گیا فعال لما یرید، ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کون کہہ دے تو یہ زمین جو ہے نا یہ آدھی ہو جائے ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چیز کہہ دے وہ چیز منٹوں نہیں بلکہ سیکنڈوں نہیں بلکہ سیکنڈوں کے لاکھواں حصے پہ بھی وہ کام کیا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ فرعون و ثمود، حل اتاک حدیث الجنود، فرعون و ثمود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ وہ لشکر جو فرعون کا لشکر تھا، ثمود کا تھا، بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، بلکہ کافروں نے تو تکذیب کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے سے مطلب ان کے چاروں طرف سے اللہ کیا ہوا، گھیرے ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس، تعجب کے لیے کہہ رہا، کیا تمہارے پاس یہ فرعون اور ثمود کے لشکروں کی خبر تمہارے پاس نہیں پہنچی کہ یہ لشکروں نے، یہ ثمود کے لشکروں نے، فرعون کے لشکروں نے یہ تو پہلے والے نبیوں کی امتوں پر بھی کیا کیا، یہ ظلم و زیادتی کیا ہے نا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا گیا، تو آپ کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہو تو آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ پہلے والے نیک جو لوگ ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ 10 طریقے کے پریشانی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ اللہ والے کا جو سزا ہے یا اللہ والے جو ہوتے ہیں نا ان کا جو ہے نا گناہوں کا عذاب جو ہے یا گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا صرف اور صرف اچھے کام کا سزا ملتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کو دیکھتے ہوئے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کے ساتھ کر رہا کہ کیا تم لوگوں کو، کیا آپ کے پاس یہ فرعون اور ثمود کے لشکروں کی بات نہیں پہنچے؟ ان لوگوں نے بھی نبی کو جھٹلایا تھا، ان لوگوں نے بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، ان لوگوں نے بھی مومنوں پر ظلم و زیادتی کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوا تھا۔ یعنی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یعنی تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تم اڑے گے کتنے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار نہ کر رہے ہو، کتنا اڑو گے، ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ درخت گیند جو ہے نا، بال جتنا بھی کود لے ایک مرتبہ نیچے آنا ہے، کہا جاتا ہے نا کلو شیء یرجع الی اصلہ،
کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. کتنوں انسان کود لے پھان لے لیکن اللہ کے پکڑ سے کوئی انسان بچے گا؟ کبھی نہیں بچ سکتا ہے. آگے دیکھیں، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ کیا ہے؟ کمال شرف والا، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، اور یہ کیا ہے؟ لوح محفوظ میں ہے. یہ دیکھیں لوح محفوظ کا جو لفظ ہے نا، یہ لوح محفوظ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ کیا کمال اور شرف والا قرآن ہے. یہ قرآن کتنا کمال والا ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت، جس گھر میں تلاوت کی جائے وہ گھر بابرکت ہو جاتی ہے، جس زبان سے تلاوت کی جائے وہ زبان بھی بابرکت ہو جاتی ہے نا. گویا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ بابرکتی ہے، عزت والا ہے. انسان جب اس کی زیادہ تلاوت کرتا ہے انسان تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نا. اور یہ واحد ایسا شرف اور بزرگی والا آسمانی کتاب ہے کہ جس میں آج تک تبدیلی نہ ہوئی اور کل قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ شرف و بزرگی اور یہ صرف اور صرف یہ خصوصیت قرآن مقدس کا ہے. یہ آسمان کتنی ساری کتابیں نازل ہوئی لیکن یہ کتابیں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. لیکن تنہا یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جس میں کسی طریقے سے کوئی رد و تبدیلی کا کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اس قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا خود میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. اور لوح محفوظ میں دیکھیے، لوح محفوظ کے تعلق سے سنیں، لوح محفوظ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوح جو ہے نا سرخ یاقوت کی ایک تختی ہے، اس کا بالائی حصہ یعنی اوپر والا حصہ جو ہے نا عرش کے ساتھ بندھا ہوا. عرش جو ہے نا وہ عرش پر کیا ہے؟ وہ عرش سے یہ لوح کا بالائی حصہ یعنی اوپر والا حصہ بندھا ہوا ہے، اور اس کا جو نیچے والا حصہ جس کو ذری حصہ بولتے ہیں، نیچے والا حصہ یہ فرشتوں کے گود میں ہے، اور اس میں کتابت نور کی ہے، اس کا قلم بھی نور کا ہے. اللہ عز و جل ہر روز لوح محفوظ میں 365 مرتبہ نظر فرماتا ہے. پہلی مرتبہ میں نے اس کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں 365 بار اس لوح محفوظ کی طرف نظر فرماتا ہے. جب لوح محفوظ کی طرف نظر فرماتا ہے تو ہر نظر سے وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جس کو چاہتا ہے موت لکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدائش لکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مالدار لکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ لکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. مقاتل نے کہا کہ یہ جو ہے نا لوح جو ہے نا لوح محفوظ یہ عرش کے دائیں طرف ہے. چلیے آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فی لوح محفوظ، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے. یعنی قرآن کیا ہے؟ لوح محفوظ میں. یعنی لوح محفوظ کے بارے میں نے بتایا، وہاں قرآن مقدس ہے نا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز لوح محفوظ میں رکھی، لوح محفوظ میں جو سب سے پہلے چیز رکھی وہ یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، ہے نا، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. محمد میرے رسول ہے، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، میں نے اس کو صدیق میں لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ میں اٹھاؤں گا. اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، وہ مجھے چھوڑ کر کے جس کو چاہے معبود بنا لے. تب میرے چھوڑ کر کے جس کو چاہے معبود جب بنا لے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوح محفوظ میں قرآن مقدس کو کے رکھا ہے. اور یہ لوح محفوظ، یہ قرآن مقدس اتنا بابرکت چیز ہے جس کی تفصیل سورہ واقعہ کی 79 نمبر آیت سے ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو مطہر لوگ، پاک صاف لوگ کے سوا کوئی اس کو نہیں چھوتا ہے. اور آگے اللہ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 77 to 78 فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے جو پوشیدہ کتاب میں ہے.
پتہ کیا چلا یہ قرآن بابر قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ جگہ میں رکھا ہے، لوح محفوظ میں رکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو لکھا کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کی مستحق نہیں، اور اس لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن میں 365 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر فرماتا ہے۔ بس آج کی تفسیر ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو ابھی جو باتیں سورہ بروج کے تعلق سے جو ہم لوگوں نے پڑھا، مولا تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ بروج کے تعلق سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی قرآن مقدس کی تلاوت سے ہم سب کو مال مال عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی درس قرآن کی برکت سے ہم سب کو مال مال عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی درس قرآن میں جتنے لوگ بھی جڑے ہوئے یا اللہ سب کو درس قرآن کی برکت سے مال مال عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔